آج ہماری کہانی کا عنوان ہے ڈاکٹر کمال کا ٹیلی فون۔ ڈاکٹر کمال الدین نے خدا کر کے 9 سال میں MBBS کا امتحان پاس کیا۔ یوں تو میڈیکل کالج کا کورس 5 سال کا ہے، مگر ہے بڑا سخت کورس۔ کیونکہ کمال الدین دماغ کے کچھ کچے تھے، اسی لیے انہوں نے 9 سال لگا کر یہ آخری امتحان پاس کر کے اس مصیبت سے پیچھا چھڑوا لیا۔ اب فکر پڑی کمانے کی، چونکہ چلتا پرزا قسم کے انسان تھے وہ، اسی لیے سوچا کہ تاجروں کے محلے میں بڑا سا مکان کرائے پر لے کر کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ ایک بہت شاندار مکان کرائے پہ لیا گیا، اسے خوب سجایا گیا، رنگ برنگی شیشیوں میں الا بلا بھر کے الماری سجا دی گئی اور نام چارے کو اپنے چھوٹے بھائی کو کمپاؤنڈر کے طور پر رکھ لیا گیا۔ یہ مکان امیر لوگوں کے محلے میں تھا، اسی لیے نمائش کے انداز میں جی بھر کر سجایا گیا، مگر ایک کسر رہ گئی تھی، اس میں ٹیلی فون نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ کمال الدین نے دوڑ دھوپ کر کے فون کی بھی منظوری لے لی۔ ٹیلی فون آ گیا، مگر ابھی کنیکشن نہیں ملا تھا۔ کنیکشن لگانے کے لیے ٹیلی فون کے محکمے کا مستری آیا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اندر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مستری کو اندر آتا دیکھ کر یہ گمان کیا کہ یہ کوئی مریض ہے۔ کمال الدین نے اس پر اپنا رعب جمانے کے لیے اسے کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود ریسیور اٹھایا اور بغیر کنیکشن کے فون پر باتیں کرنے لگے اور اپنے ہی آپ سے فرضی سوالوں کے جواب دینے لگے۔ کہنے لگے، جی ہاں، میں ڈاکٹر کمال الدین ہوں۔ اوہ سر ابراہیم، السلام علیکم۔ نواب صاحب، میں اپنے مطب میں نہیں تھا۔ نہیں، کرنل ہوسکر بیمار ہیں، انہوں نے طلب کیا تھا، ابھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کی طبیعت ابھی خراب ہے، لیکن 6 بجے سے پہلے تو میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو میں کرنل بارٹ کو دیکھنے چھاؤنی جا رہا ہوں۔ ہاں، انہیں جگر کی کچھ شکایت ہے۔ کرنل بارٹ کو دیکھ کر میں پھر سربراہان کے ہاں جاؤں گا۔ جی ہاں جی، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ان کی کوٹھی سے فون پر فون آ رہے ہیں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ وہاں سے پھر کہاں جانا ہے؟ یہ نہ پوچھئے، ڈاکٹروں کی زندگی بھی بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے۔ ہاں، عرض تو کر رہا ہوں، سربراہان کو دیکھ کر پھر وزیر اعظم صاحب کی کوٹھی جاؤں گا۔ ان کا کوئی دوست مجھ سے علاج کروانے کی خاطر کئی دن سے ان کے گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ قبلہ، یہ سب کچھ صحیح، مگر یہ ہمارا پیشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے، کوئی بلاتا ہے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ جی، کیا فرمایا؟ 9 بجے رات؟ بالکل ٹھیک، مجھے بھی یہ ٹائم سوٹ کرے گا، کیونکہ 9:45 بجے رات کا وقت علاء الدین صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس کے ہاں مقرر ہے۔ ڈاکٹر کمال یہ فرضی باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ آنے والے بیمار پر اس کا رعب جم جائے اور انہیں معقول فیس اس سے وصول ہو جائے۔ چنانچہ بغیر کرنٹ کے فون پر گپے ہانک کر وہ مستری سے بولے، جناب معاف کیجیے گا، آپ کو بڑی دیر ہو گئی۔ کیا کروں، یہ اونچے طبقے کے بیمار سانس ہی نہیں لینے دیتے، بڑے ہیں، ان سے بھی بے پرواہی تو نہیں برتی جا سکی۔ اچھا، اب آپ فرمائیں، آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو مستری نے جواب دیا، جناب میں اللہ کے کرم سے بیمار نہیں ہوں، نہ علاج کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، بلکہ میں تو مستری ہوں۔ آپ نے سپرنٹنڈنٹ سے کنیکشن کی درخواست کی تھی، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا فون چالو کر سکوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر بہت شرمندہ ہوا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے فون کا کنیکشن مستری کو پکڑایا اور خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔